یہ باب ہے پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کے بارے میں۔ اس پر مختصر سی گفتگو کل کے سبق میں ہو چکی ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مطہر للنجاست ہے، اور یہ امر تعبدی ہے۔ امر تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ بس پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے سے انسان کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اور جو امر تعبدی ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند ہوتا ہے۔ لہذا استنجے کے لیے 3 پتھروں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسرے ائمہ کا نقطہ نظر۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مطہر للنجاست نہیں ہے، اور یہ مقلل للنجاست ہے۔ نجاست کو کم کرتے ہیں پتھر، اور یہ امر تعبدی نہیں ہے۔ یہ بات آسانی سے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب امر تعبدی نہیں ہے تو اب آپ کا یہ کہنا کہ بھائی 3 پتھروں کا ہونا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس جتنے پتھروں کے ساتھ طہارت حاصل ہو جائے، صرف یہ ہے کہ طاہر ہونے چاہیے، لیکن 3 کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد مبارک ہے، اگر کوئی آدمی کوئی ایسا پتھر ہے جو تکونہ ہے، 3 کونوں والا ہے، تو اگر اس کے ساتھ استنجا کر لیا جائے 3 کونوں سے تو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 3 کا عدد کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی، پہلے بھی کل بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی، مختصر سی، اور آج بھی۔ اور ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ دائیں بائیں توجہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھی پتھر لائیں تاکہ میں ان پتھروں کے ساتھ استنجا حاصل کروں، یا اس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ہڈی بھی نہیں لانی اور گوبر بھی نہیں لانا۔ تو میں آپ کے لیے پتھر لایا، تو میں نے پتھر اپنے کپڑے کے ایک کنارے میں ڈال کر لایا، اور فرماتے ہیں میں لا کر آپ کے پیروں میں رکھ دیے، اور میں ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ تو جب آپ نے قضائے حاجت فرما لی تو پھر آپ نے ان پتھروں کے ساتھ طہارت حاصل کی۔ ہمارے نزدیک یہ جو ہڈی ہے اور یہ جو گوبر ہے، احناف کے نزدیک اگر یہ خشک ہوں تو ان کے ساتھ استنجا کرنا درست ہے، اور البتہ اس میں قرات ہے، تو لہذا یہ قرات کی وجہ سے حضور نے منع فرمایا۔ دوسرا منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے، اور جنوں نے آپ کی خدمت میں آ کر یہ درخواست پیش کی کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے، آپ ہمارے لیے بھی کوئی کھانے پینے کا بندوبست فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری خوراک یہ گری پڑی ہڈیوں میں ہوگی، اور تمہارے یہ جو جانور ہیں ان کی خوراک گوبر میں ہوگی۔ تو یہ جو ہڈیاں ان پر گوشت چڑھ جاتا ہے، اور وہ جو گوبر اس کے دائیں بائیں یہ جو ان کے جانور ہیں، تو ان کے جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ اور سبزہ اگتا ہے۔ چلیں جی، یہ باب ہے کہ گوبر کے ساتھ استنجا نہ کریں۔ پہلے اگرچہ یہ پہلے حدیث پاک میں آ چکا ہے، کبھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی معمولی سی مناسبت کی وجہ سے پہلے کوئی حرف آیا ہوتا ہے، لفظ آیا ہوتا ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے کوئی باب قائم فرما دیتے ہیں، اور یہاں بھی حضرت امام بخاری نے ایسے ہی کیا ہے۔ پہلے چونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ آپ نے ہڈی اور گوبر نہیں لانے، اسی مناسبت کی وجہ سے حضرت امام بخاری نے یہ باب میں بعد والا یہ باب قائم کر دیا کہ گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں۔ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن اسود عن ابي انه سمع عبد الله يقول على النبي صلى الله عليه واله وسلم الغائب فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست ثلاثه فلم أجد فأخذت روسة بعديه بها فأخذ الحجرين والقوى بروستي
وقال هذا رجس وقال ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق حدثني عبد الله. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ ہم کہیں صرف حضرت یہ عبداللہ کا لفظ آئے اور بظاہر کوئی کرینہ موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں احادیث میں عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود ہی ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم جگہ ایسی ہیں جہاں عبداللہ کا لفظ آیا ہو اور اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پناہ خانے کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے حکم دیا کہ آپ 3 پتھر لے آئیں۔ تو مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا پتھر میں نے تلاش کیا، مجھے نہ ملا تو پھر میں ساتھ گوبر بھی پکڑ کر لیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر تو لے لیے اور گوبر جو ہے وہ پھینک دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے۔ حضرت ابراہیم بن یوسف یہ اپنے والد سے وہ ابو اسحاق سے فرماتے بیان کیا مجھ سے عبد الرحمن نے۔ چلیں جی یہ باب ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک مرتبہ وضو کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یہ جو دھونے والے اعضاء ہیں، اعضاء مغسولہ، ان کو ایک ایک مرتبہ دھویا جائے۔ بہت پہلے یہ لفظ آئے ہوئے تھے کہ غسل الوجہ بالیدین، تو بعد نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے وضو کے مسائل شروع ہو چکے ہیں، لہذا بعد والے جو جتنے باب آئے ہوئے ہیں وہ بے ترتیبیں ہیں۔ اور میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یاد کی تھی کہ غسل الوجہ بالیدین یہ در حقیقت اجمالی طور پر وضو کا بیان تھا اور یہاں اس باب کو بتانا تھا، ورنہ وضو کے جو مسائل ہیں وہ بعد میں تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور اب یہ باب الوضو مرتن سے وضو کے جو مسائل ہیں وہ تفصیل کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ چلیں جی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا۔ چلیں جی یہ باب ہے کہ 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کے بارے میں چلیں۔ چلیں جی چلیں یہ باب ہے کہ 3 مرتبہ اعضائے وضو کے دھونے کے بارے میں چلیں۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني ابن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان عمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان دعا بإناء فافرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم مدمد يمينه في الإناء فمدمد واستنشق ثم غسل وجهه 3 يديه ويديه الى المرفقين 3 مرار ثم مسح براسه ثم غسل رجليه 3 مرار الى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن ابراهيم قال صالح بن قيسان قال ابن شهاب ولكن قرة يحدث عن عمران فلما توضا عثمان قال وحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال قرة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر ان کو دھویا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور آپ نے پھر
کلی بھی کی اور پھر ناک میں بھی پانی ڈالا، پھر اس کے بعد آپ نے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کونیوں سمیت 3 مرتبہ اور اپنے سر کا مسح کیا اور پھر اپنے پاؤں کو دونوں پاؤں کو دھویا ٹخنوں تک 3 مرتبہ۔ یہ اتنا سارا وضو کرنے کے بعد سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مبارک بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا جیسے کہ میں نے وضو کیا ہے۔ تو یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اگر صحابہ کرام سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا، اگر وہ مسئلہ عملی طور پر پریکٹیکل طور پر کر کے بتانے کا ہوتا تو پھر صحابہ کرام پھر وہ عملی طور پر وہ مسئلہ کر کے بتاتے۔ تو یہاں بھی آپ نے وضو عملی طور پر کر کے بتایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 آدمی 2 رکعتیں پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں وہ اپنے آپ کے ساتھ وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے۔ تو فرمایا ایسی صورت میں اس کے پہلے گناہ جو ہیں وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے بن کے احسان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ابن شہاب نے فرمایا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں عمران سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا کہ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی بات بیان کروں گا لولا آیاتن، اگر وہ کتمان علم کی بات نہ ہوتی تو پھر میں وہ بات تمہارے سامنے بیان نہ کرتا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب کبھی بھی کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھے۔ فرمایا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں اس کے وہ گناہ جو اس کی نماز کے درمیان تھے، اور فرمایا کہ اور جو آدمی نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ حضرت اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مبارکہ نہ ہوتی بھائی علم کے کتمان کے بارے میں تو پھر میں تمہارے سامنے یہ مسئلہ بیان نہ کرتا۔ اب جب کوئی آدمی، آپ نے ادھر ترمذی شریف میں بھی یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جب چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، منہ کے گناہ، یہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک عمل کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور معافی اور مغفرت کا جو ترتب ہے وہ صرف ایک ایک عمل صالح پر ہے۔ لیکن اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی مغفرت کا ترتب 2 چیزوں پر ہے کہ انسان وضو بھی کرے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز بھی پڑھے، اور پھر اس نماز میں وہ کسی قسم کا اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال بھی نہ لائے، تو پھر ایسا آدمی جو ہے تو اس کے گناہ، اس کے پہلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ترمذی شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وضو کے بعد اگر آدمی نماز پڑھے اور اس نماز بھی پورے دھیان سے پڑھے، نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو پھر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحیم کریم ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بھی فرما دیتی ہے کہ ایک ایک عمل کرنے کی وجہ سے گناہ معاف فرماتے ہیں، کبھی دونوں عمل کرنے کی وجہ سے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جو کام ہیں دنیا کی باتوں کا خیال نہ کریں، اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی جو
کام اس کے اختیار میں ہیں، اس قسم کے کاموں کا وہ خیال نہ کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر دنیا کے کوئی خیال اس کے دل میں آ جاتا ہے، یہ تو نماز کے لیے ناقص نہیں ہوگا، یہ نماز کا عمل جو ہے اس کے کم کرنے کے لیے یہ کارآمد نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کسی قسم کا بھی خیال آ جائے، دنیا کا خیال آ جائے، آخرت کا خیال آ جائے، ارادی طور پر ہو، غیر ارادی طور پر ہو، اختیاری طور پر ہو، غیر اختیاری طور پر ہو، تو بہرحال اس قسم کی اگر وہ باتیں اپنے دل میں نہیں لائے گا تو پھر اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اچھا، اگر وضو سے گناہ معاف ہو گئے، اور یہ واضح ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، پھر نماز کے لیے باقی نہیں رہتے، پھر کیا معاف ہوتے ہیں؟ ایسے ہی بعض حدیث میں آتا ہے کہ بھئی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہیں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرا جمعہ پڑھنے سے۔ تو جب گناہ چھوٹے باقی نہیں رہتے، وضو سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ کہنا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ 1 سال کے گناہ اس کے لیے معاف ہو جاتے ہیں، 2 سالوں کے گناہ اس کے لیے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گناہ ہوتے ہی نہیں، پھر معاف کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، یہ جو صغائر ہیں نا، تو صغائر یہ ان کی ترتیب ہے، ہر جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ بھی صغیرہ ہے، اور اس کے اوپر والا کبیرہ متصور ہوگا، اس کے اوپر جو چھوٹا گناہ ہے اس کے نیچے والا جو ہے وہ صغیرہ متصور ہوگا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو گناہ صغیرہ ان کی بھی آگے درجے ہیں، کہ بالکل ہی صغیرہ، درمیانی قسم کا صغیرہ، اور پھر جو ہے اعلیٰ قسم کا صغیرہ، تو ان کے درجات ہیں۔ اس لیے بھی کچھ وضو سے، کچھ نمازوں سے، کچھ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور کچھ 1 سال سے لے کر دوسرے سال تک، کچھ 2 سالوں تک یہ معاف ہو جاتے ہیں اگر گناہ ہوں تو تب۔ اور اگر سرے سے گناہ نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں ایسے آدمی کے ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوں گے۔ چلیں جی۔ باب الاستنشاق في الوضوء ذكر عثمان بن عبد الله بن زيد بن عباس بن النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ باب ہے کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ چلیں پڑھیں جی۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابو هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من تغذى فليستنشر الاستنجاء فلیوتر۔ تو یہ باب ہے استنشار کے بارے میں، یہ باب ہے ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں۔ تو اگر استنشاق کا لفظ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے، اور اگر استنثار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک سے پانی باہر نکالنے کے بارے میں۔ پر خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب ہے ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں۔ میں نے پہلے بہت جب یہ کتاب الوضو شروع ہوا ہے تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا عجیب و غریب طریقہ کتاب الوضو میں بیان کیا ہے، اور بظاہر کچھ باب ایسے بھی ہیں جن کی ترتیب معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر معمولی غور و فکر کیا جائے تو اس کی ترتیب بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اور اس میں بعد میں آنے والے شارحین نے اس میں بڑی بڑی باریکیاں بیان کی ہیں۔ اور پھر بعض شارحین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعد والے شارحین نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس طرز عمل پر جو باریکیاں بیان کی ہیں شاید کہ وہ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہم و گمان میں نہ ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بڑے دور جا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استنثار کو یا استنشاق کو بیان کریں گے، حالانکہ مزمزہ پہلے ہوتا ہے، ناک میں بعد میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو استنثار ہے اس کو پہلے کیوں ذکر کیا اور مزمزہ کو جا کر بعد میں کیوں ذکر کریں گے؟
اس کا ایک آسان سا جواب تو یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے مصنف ہیں، مؤلف ہیں اور بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، تو ان کی مرضی جیسے چاہیں ویسے کر لیں، فاعل مختار ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا چلو جی آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ فاعل مختار ہیں، فاعل مختار اپنی مرضی سے ہر کام کرتا ہے، لیکن اگر جب وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی نقطہ بھی ہونا چاہیے، اور یہاں بھی استنصار کو مزے سے پہلے ذکر کرنے کے بارے میں بھی یقینی طور پر نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو فم ہے اس کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ، اس کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ، اور یہ جو انف ہے اس کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، اور باطنی جو طہارت ہے وہ ظاہری طہارت سے مقدم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے غالباً ادھر ترمذی شریف میں پڑھ لیا ہوگا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر ایک بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اور یہ جو ناک ہے، ناک میں بھی تو بال ہوتے ہیں، اس لیے ان کے نیچے بھی تو جنابت ہوتی ہے، تو اس لیے پھر یہ ناک میں پانی ڈالنے کو منہ میں پانی ڈالنے کی بنسبت پہلے ذکر کر دیا۔ چلیں تو یہ خیر یہ بات، اس کے بعد فرمایا کہ اچھا بھائی تم میں سے جو آدمی وضو کرنا چاہے تو پھر وہ ایسے کرے، جب وضو کرنا چاہتا ہے پھر وہ ناک میں پانی ڈالے اور پھر اس کے بعد وہ استنجا کرے تا پتھروں کے ساتھ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے کوئی لفظ آ جاتا ہے اور اس لفظ کی مناسبت کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعد میں باب قائم کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی روز اور عزم کے ساتھ استنجا نہ کرنے کے بارے میں پہلی حدیث پاک میں آیا ہوا تھا، اس کے فوراً بعد حضرت امام بخاری نے یہ باب قائم کر دیا کہ روز کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے۔ تو یہاں بھی چونکہ اصل میں استنشار کو ہی بیان کرنا تھا، لیکن یہ ہم حدیث پاک کے دو جملے ہیں، ایک یہ ہے کہ بھائی تم اپنے ناک کو جھاڑو، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی تم تاک پتھروں کے ساتھ تاک پتھروں کے ساتھ تم استنجا کرو، تو یہ جملہ آیا ہوا تھا۔ بس اسی جملے کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعد میں استجمار بالوتر کا باب قائم کر دیا، ورنہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کیا بھائی ایک طرف ناک میں پانی ڈال اور ناک میں پانی ڈالنے سے ڈالتے ہوئے حضرت امام بخاری پھر تاک پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کی طرف چلے گئے، تو یہ بظاہر کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ مناسبت یہی ہے کہ پہلے چونکہ یہ لفظ آئے ہوئے تھے، ان الفاظ کی مناسبت کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بعد والا باب قائم کر دیا۔ چلیں قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الحارث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تودع احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليغتسل ومن استجمر فليوتر وإن استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه وإن أحدكم لا يدري أين باتت يده۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرنا چاہے تو وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے اور پھر ناک کا وہ پانی جھاڑے تو اور پانی نکالے، اور جو آدمی اس پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا چاہے تو وہ تاک مرتبہ پتھروں کے ساتھ استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو ڈالے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر
جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے پانی میں ڈالنے سے پہلے ٹب میں جو پانی پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ اب جب تم میں سے کوئی ایک آدمی نیند سے بیدار ہو تو وہ ٹب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں، جیسے کہ آپ نے ترمذی شریف میں بھی پہلے پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کے پاس صرف ٹب میں پانی پڑا ہوا ہے اور اس سے بغیر پانی نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس آدمی کے پاس تھوڑا سا پانی پہلے کسی برتن میں پڑا ہوا ہے، تو اب اس تھوڑے سے پانی سے تو وضو تو نہیں ہوگا، لہذا وہ ایسے کرے کہ ٹب سے وضو کرنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں۔ اب یہ جو ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے تو بھائی کیا یہ ضروری ہے؟ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، لیکن اہل ظاہر غیر مقلدین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر صرف ٹب میں پانی ہے اور اس سے آدمی نے وضو کرنا ہے تو ٹب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ واجب ہے غیر مقلدین کے نزدیک، اور داؤد ظاہری کے نزدیک یہ واجب ہے۔ احناف کے نزدیک اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر اسے اپنے ہاتھوں پر نجاست کا یقین ہو تو ایسی صورت میں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ بھئی یہ ہاتھوں پر نجاست ہے، پھر ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، اور اگر معاملہ مشکوک ہو تو پھر ایسی صورت میں ہاتھوں کا دھونا یہ مستحب ہے۔ تو یہ احناف کے نزدیک یہ تفصیل ہے۔ یہاں آخر میں جو جملہ آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کیسے گزاری ہے۔ تو حضرت امام ترمذی نے غالباً جو حدیث پاک یہاں ذکر کی ہے، تو حدیث پاک میں من اللیل کے لفظ بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی رات کو سوئے اور پھر تو اس کے لیے ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے، اور اگر دن کو سوئے تو اس وقت ہاتھوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں من اللیل سے۔ لیکن جمہور کہتے ہیں چاہے کوئی آدمی رات کے وقت سوئے یا دن کے وقت سوئے، تو بہرحال جب وہ نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر وہ وضو کرنا چاہے تو اس کے پاس صرف ٹب میں پانی ہے اور تھوڑا سا اور پانی موجود ہے، ایسی صورت میں ٹب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ تو خیر کیونکہ اکثر نیند جو ہے وہ ہوتی ہے رات کے وقت، اس لیے پھر من اللیل کی قید لگائی۔ من اللیل کی قید نہ کوئی اعتراضی نہیں ہے، بلکہ من اللیل کی قید جو ہے وہ ہے اتفاقی، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت میں آئی ہوئی ہے۔ تو اب بات زیادہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عرب والے تھے اس وقت غالباً پہلے بھی میں نے بیان کیا، ان کے پاس کوئی کپڑے زیادہ نہیں ہوتے تھے، بس 2 ہی چادریں ہوتی تھیں، ایک تہ بند ہوتا تھا، ایک اوپر رکھنے کی چادر ہوتی تھی، اور پھر وہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ موٹے موٹے ہوتے تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ لوگ پتھروں کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے،
تو جب گرمی کا موسم ہوتا، گرمی کے موسم میں پسینہ بھی آتا ہے، اور ادھر سردی کا موسم بھی گرمی کے موسم کی طرح ہے، اور وہ جو پسینہ ہے تو وہ پسینہ پھر وقت میں جو ذرات ہوتے ہیں نجاست کے، اس سے لگ کر ادھر ادھر بہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر بے احتیاطی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے کسی آدمی کا ہاتھ اس پسینے کو لگ گیا جو وقت کے ساتھ سے بہ کر آ رہا ہوتا ہے، اس میں نجاست کے ذرات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے پھر فرمایا کہ اچھا بھائی تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ چلیں، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین۔ یہ باب ہے کہ پاؤں دھونے کے بارے میں، یہ باب ہے پاؤں دھونے کے بارے میں، اور یہ جو پاؤں ہے پاؤں پر مسح نہ کرے، پاؤں پر مسح نہ کرے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا الأسرى فجعلنا نتغدى ونبصر على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا۔ یہ حدیث پاک پہلے بھی گزری ہوئی ہے۔ یا کیا مطلب پاؤں کو اچھے طریقے سے دھوئے، اور مسح نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہلکے پھلکے انداز سے پاؤں کو نہ دھوئے، جیسے کہ پہلے بھی یہ حدیث پاک ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے وہ حدیث پاک ذکر کی ہے جو پہلے بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ کون سی حدیث ہے کہ وعظ اور تبلیغ کے لیے آواز کو بلند بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے، صحابہ کرام آگے آ گئے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے یہ سوچ کر کہ جلدی جلدی وضو کر کے عصر کی نماز پڑھ لیں، تو جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ان کا جو پانی ہے وضو کرنے کا وہ ٹخنوں کے پیچھے نہیں پہنچتا تھا، ایڑیوں کے پیچھے نہیں پہنچ رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ غالباً یہ سردی کا موسم ہو۔ سردی کے موسم میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ ٹخنوں کے پیچھے انسان ہاتھ کے ساتھ نہ ملے اس وقت تک وہاں اچھے طریقے سے پانی نہیں پہنچتا۔ تو آپ نے دور سے یہ بانپ لیا کہ جو پانی ڈال رہے ہیں نا، یہ پانی ڈالنے کی وجہ سے ان کے ٹخنوں کے پیچھے کی جو جگہ وہ خشک رہ جاتی ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ اس لیے پھر آپ نے بلند آواز سے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو ایڑیوں والے ہیں، ایڑیوں والوں کے لیے ویل ہے، دوزخ کی ویل ہے۔ ویل کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت ہے۔ ایک ویل کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے جس کا نام ویل ہے۔ چلیں، باب المدمدة في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باب ہے وضو میں کلی کرنے کے بارے میں۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت امام بخاری نے استنشار کو پہلے ذکر کیا ہے، حالانکہ کلی پہلے کی جاتی ہے اور استنشار وغیرہ بعد میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، 2 وجہ بتائی ہیں کہ بھائی استنشار کو پہلے کیوں ذکر کیا ہے۔ چلیں، قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان قال انه راى عثمان دعا بوضوء وابرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمدمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 من يديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا قال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ 2 رکعتیں ایسے پڑے ہوئے دل میں کسی قسم کا خیال نہ رہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، نہ یہ اختیار کے ساتھ یا غیر اختیاری طور پر۔ چلیں جی، باب غسل الاعقاب وكان المسلمين يغسل موضع الخاتم اذا توضا۔ یہ باب ہے کہ ایڑیوں کے دھونے کے بارے میں۔ اگرچہ ایڑیوں کے نہ دھونے کی وجہ سے پہلے وعید آ چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ایڑیوں کے دھونے کی اہمیت کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا۔ تو یہ باب ہے کہ ایڑیوں کے دھونے کے بارے میں۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی وضو کرنا چاہے نا، وضو کرتے وقت وہ اپنی انگوٹھی جہاں پہنی ہوئی ہے اس جگہ کو بھی وہ دھوئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور وہ انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ انگوٹھیاں وہ تنگ ہوتی ہیں، جب تک ان کو حرکت نہ دی جائے تو نیچے والی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پھر اگر کسی آدمی نے اس قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو انگوٹھی کی جگہ ہے نا، انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے تو اس جگہ کو بھی دھو لینا چاہیے، اس لیے کہ جو اعضائے مغسولہ ہیں، اگر اعضائے مغسولہ میں سے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ چلیں۔ قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغ الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یمر بنا والناس، کیا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت لوگ ٹپ سے وضو کر رہے تھے۔ آقا نامدار تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت زیاد کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے، لوگ ٹپ سے وضو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اچھے طریقے سے وضو نہیں کریں گے ان کی ایڑیاں خشک رہ جائیں گی، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہے۔ چلیں۔ باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين۔ النعلين، تو یہ باب ہے کہ دونوں پاؤں کا جوتوں کے اندر دھونے کے بارے میں، اور یہ باب ہے کہ جوتوں پر مسح نہ کرنے کے بارے میں۔ تو پاؤں کا جوتوں کے اندر دھونے کے بارے میں، اور جوتوں کے اندر یہ جس طریقے سے ہوائی چپلیں ہوتی ہیں تو اس قسم کی اگر چپلیں کسی نے پہنی ہوئی ہوں، ایسی چپلیں پہننے کے پہن کر اگر کوئی آدمی ایسے ہی اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع خلفا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانين ورايتك تلبس النعال السبتيه ورأيتك تسبح بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شيء ويتوضأ فيها وأنا أحب أن ألبسها وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها فإني أحب أن أسبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته۔ تو یہ حضرت عبید بن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ تو حضرت عبید بن جریج یہ فرماتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو کچھ ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا جو کام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سے ایسے کام آپ نے مجھ میں دیکھے ہیں جو میں کرتا ہوں اور دوسرے صحابہ کرام اس کو نہیں کرتے؟
تو انہوں نے فرمایا ایک تو میں نے آپ کو یہ دیکھا کہ آپ صرف یمانین کو مس کرتے ہیں خانہ کعبہ میں سے، کہ 2 رکنوں کو آپ چھوتے ہیں یمانین. تو ایک رکن یمانی ہے، وہاں کونے پر جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، اور دوسرا جو حجر اسود ہے. ان دونوں کو یمانین کہتے ہیں. کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم خانہ کعبہ کے صرف 2 کونوں کو تم چھوتے ہو، ایک رکن یمانی کو اور دوسرا حجر اسود کو. ایک تو میں نے آپ کو یہ دیکھا. تو حالانکہ آپ کے علاوہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ تو 4 کونوں کو چھوتے ہیں، 4 کونوں کو مس کرتے ہیں، لیکن آپ صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو آپ چھوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایسے جوتے پہنتے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے، صاف ستھرے جوتے پہنتے ہیں، آپ سمتی جوتے پہنتے ہیں. اور فرمایا کہ آپ کے علاوہ جو باقی جو آپ کے صحابہ ہیں، جو ساتھی ہیں، تو عربوں کا رواج یہ تھا بس چمڑا کاٹنے کے بعد جس طریقے سے آج کل یہ ہوائی چپلیں ہیں، اس طریقے سے بس ہوائی چپلوں کی طرح بس بنا کر اس کو پہن لیتے ہیں. اور یہ جو جوتے ہوتے تھے ان کے وہ بال شال نہیں اتارتے تھے، بالوں سمیت پہن لیتے تھے، سیدھا سادہ سا ماحول ہوتا تھا. لیکن آپ کو میں نے دیکھا آپ بڑے صاف ستھرے پرکشش جوتے پہنتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ زرد لباس، زرد رنگ کا لباس آپ زیب تن فرماتے ہیں، لیکن دوسرے صحابہ کرام جو ہیں وہ زرد رنگ کا لباس زیب تن نہیں کرتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ مکہ والے چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں. رأیتو کا اذا کنت بمکہ تحل الناس، تو ہم نے دیکھا کہ آپ مکہ شریف پہ موجود ہوتے ہیں. آپ کے مکہ شریف پہ موجود ہونے کے باوجود ہم نے لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی 1 تاریخ کو احرام باندھ لیتے ہیں. اور آپ تو جو ہیں وہ آپ تو یہ 8ویں آپ تو آپ چاند دیکھتے ہی آپ احرام نہیں باندھتے، یہاں تک کہ 8ویں ذوالحجہ آ جاتی ہے. باقی مکہ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ دیتے ہیں، لیکن آپ 8ویں ذوالحجہ کو جا کر احرام باندھتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ مکے والوں کے ساتھ کی مطابقت کرتے ہوئے یکم ذوالحجہ سے آپ احرام کیوں نہیں باندھتے؟ یہ جو مکہ شریف میں جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ یکم ذوالحجہ سے ہی احرام باندھ لیتے تھے. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے رہنے والوں کو یہ فرما رکھا تھا، مکہ میں جو لوگ موجود ہوتے تھے، کہ بعد سے لوگ احرام باندھ کر آتے ہیں اور آپ علم و ترلم کی طرح جو آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اگر آپ نے بھی حج کرنا ہے تو پھر آپ یکم ذوالحجہ سے احرام باندھ دیا کریں. تو اس لیے پھر لوگ یکم ذوالحجہ سے احرام باندھتے تھے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ بھئی جہاں تک رکن یمانی اور حجر اسود کے چھونے کا معاملہ ہے کہ میں صرف ان 2 ہی کو چھوتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں چھوتا. بھائی میں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہوں، میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہوں. تو میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی صرف رکن یمانی کو مس کیا کرتے تھے، حجر اسود کو مس کیا کرتے تھے.
اس کے علاوہ ہاتھین کی طرف جو کونے بنتے ہیں در حقیقت وہ کونے نہیں ہیں، تو چونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں چھوتے تھے، ان کو مس نہیں کرتے تھے، اس لیے پھر میں بھی ان کو مس نہیں کرتا تھا۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ میں سبتی جوتی پہنتا ہوں جو بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، جس پر بال نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جوتی مبارک پہنتے ہوئے دیکھا کہ جس پر بال وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے پھر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے میں بھی صاف ستھری جوتی پہنتا ہوں۔ لیکن جہاں تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش مبارک کا تعلق ہے تو لوگ آپ کو وہ تحائف تحفے کے طور پر پاپوش مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، تحفے کے طور پر۔ واضح ہے کہ جو چیز تحفے کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو وہ بہت اچھی صاف ستھری ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پاپوش پیش کرتے تھے وہ بھی بالکل صاف ستھری ہوتی تھی، پرکشش ہوتی تھی، ان پر بال وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ تو میں بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی ایسی ہی جوتی زیب تن کرتا ہوں، اور پھر میں انہی کو پہن کر میں وضو بھی کر لیتا ہوں۔ تو پھر میں ایسی جوتیاں پہننا پسند کرتا ہوں کیونکہ حضور کی پاپوش مبارک بھی ایسی ہی ہوا کرتے تھے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ بھائی میں زرد رنگ کا لباس کیوں پہنتا ہوں، فرمایا کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بھی زرد رنگ کے ساتھ رنگے ہوئے ہوتے، تو میں بھی اس بات کو پسند کرتا تھا کہ بھائی میرے کپڑوں کا جو رنگ ہو نا وہ بھی اسی طریقے سے زرد ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں تک وہ احرام باندھنے کا تعلق ہے تو میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس وقت احرام باندھتے تھے جب آپ ذوالحلیفہ میں اپنی سفاری پر جلوہ افروز ہوتے، اور وہ 8ویں ذوالحجہ ہی ہوتی تھی، اسی میں آپ کی اتباع کرتے ہوئے تو میں 8ویں ذوالحجہ کو میں احرام باندھتا ہوں۔ ہمارا بھائی صاف ستھرے جوتے، کیونکہ حضور بھی ایسے جوتے زیب تن فرماتے تھے، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ انہیں بھی صاف ستھرے جوتے ملیں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہوئے وہ بھی ایسے جوتے زیب تن فرمائیں۔ جہاں تک زردی کا تعلق نے فرمایا کہ بھائی حضور بھی تو زرد رنگ پہنے لگائے ہوئے ہوتے تھے، تو میرا بھی جی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی رنگ کے ساتھ رنگا جاؤں۔ لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے، ورنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم زرد رنگ کا لباس نہیں زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کے ان کپڑوں پر کہ مہندی لگاتے ہوئے زرد رنگ لگ گیا تو آپ نے وہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ زرد رنگ کے کپڑے پہننا یہ بھی آپ کی سنت ہے، حالانکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے کپڑوں کو پسند فرمایا، زرد رنگ کے کپڑوں کو آپ نے زیب تن فرمانا زیب تن آپ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ چلے جی، باب التیمم فی الوضوء والغسل۔ یہ باب ہے چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو اس کا آغاز دائیں طرف سے ہونا چاہیے۔ یہ جو حضرت امام بخاری ہیں، امام بخاری بڑی باب کا عنوان باندھتے ہوئے بڑی گہرائی میں جاتے ہیں۔ بیان تو انہوں نے یہ کرنا تھا کہ وضو کا آغاز دائیں طرف سے ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے وضو کے ساتھ ساتھ غسل کے لفظ کا بھی اضافہ کر دیا، وضو کے لفظ کے ساتھ غسل کے لفظ کا بھی انہوں نے اضافہ کر دیا۔ اس کی وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں جو تیمم اور دائیں طرف سے وہ وضو وغیرہ کرنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ قیاس کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں غسل کے بارے میں تو یہ ہے کہ غسل دائیں طرف سے اس غسل کا آغاز کیا جائے،
وضو کے بارے میں ایسی صراحتاً کوئی حدیث پاک نہیں آتی تھی، لہذا انہوں نے پھر وضو کے ساتھ غسل کو بھی ساتھ ملا دیا، تاکہ غسل پر قیاس کرتے ہوئے جیسے غسل کا آغاز دائیں طرف سے کیا جاتا ہے، ایسے ہی وضو کا آغاز بھی دائیں طرف سے کیا جائے۔ چلیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها۔ تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اس دنیا سے تشریف لے گئی تو آپ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کو جب آپ غسل دینے لگے نا تو غسل دائیں طرف سے غسل کا آغاز کرنا اور وضو کی جگہوں سے آپ نے غسل کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ وضو دائیں طرف سے کیے جانے کو قیاساً ثابت کرنا چاہتے تھے حضرت امام بخاری، تو اس لیے پھر وضو کے ساتھ غسل کے لفظ کا بھی آپ نے اضافہ فرما دیا۔ چلیں۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم والتنقل في تنقله وترجله وظهوره في شأنه كله۔ تو یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے جوتا پہننے کو، دائیں طرف سے کنگھی کرنے کو اور دائیں طرف سے طہارت کا آغاز کرنے کو، آپ سارے کے سارے اچھے کاموں کا آغاز آپ دائیں طرف سے کیا کرتے تھے۔ چلیں۔ باب التماس الوضوء اذا كانت الصلاه وقالت عائشه حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم۔ نظر تیمم، تو فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آئے تو اس وقت وضو کے لیے پانی تلاش کرنے کے بارے میں، جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت نماز کے لیے پانی تلاش کرنے کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا یہ باب بظاہر، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب کو بڑے دور میں لا کر ذکر کیا ہے، اور پھر یہ باب کو عنوان یہ رکھا ہے کہ جب نماز قریب آ جائے تو اس وقت پانی تلاش کرنے کے بارے میں، جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو کیا پھر اس وقت پانی کا تلاش کرنا یہ متفق علیہ ہے یا اس میں ائمہ کا کچھ اختلاف بھی ہے؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے، دوسرے امام کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب آ جائے اور انسان باوضو نہیں ہے، مسلمان باوضو نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی تلاش کریں۔ یہ دوسرے ائمہ کا نقطہ نظر ہے۔ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے اور نمازی بے وضو ہیں تو پھر ایسی صورت میں اگر انہیں کہیں پانی ملنے کا یقین ہو تو پھر وہ پانی کی تلاش کریں، اور اگر انہیں سفر کی حالت میں کہیں پانی ملنے کا یقین نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی تلاش نہ کریں۔ اور پرانے زمانے میں یہ جو لوگ سفر کیا کرتے تھے تو انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ اچھا جی کہ فلاں دن ہم فلاں جگہ میں پہنچیں گے، اور پھر ان کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا اچھا جی کہ پانی کہاں کہاں مل سکتا ہے، کہاں کہاں مل سکتا ہے اور کہاں کہاں پانی نہیں مل سکتا۔ تو لہذا جہاں جہاں پانی ملنے کی امید ہو تو اگر نماز کا وقت آ گیا وہاں تو پانی کی تلاش کی جائے، اور جہاں پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو، پرانے زمانے میں سفر کرنے والے یہ جانتے تھے کہ کہاں سے پانی مل سکتا ہے، ایسی صورت میں پانی تلاش کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح کی نماز کا وقت آ گیا تو فرمایا فلتمس الماء،
اور فرمایا کہ پھر پانی کو تم تلاش کرو، اور اگر پانی نہ ملے تو پھر پانی نہ ملنے کی صورت میں پھر تیمم کی آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جب پانی نہیں ملا تو فرمایا اچھا بھی تم تیمم کر لیا کرو، پانی نہ ملنے کی وجہ سے چلیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه قال فرايت الماء يقطع من تحت اصابعه حتى توضؤوا من عند اخرهم من عند آخرهم۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو میں نے حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب عصر کی نماز کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور لوگوں کو پانی نہ مل سکا۔ پھر لوگ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا کسی برتن میں بچا ہوا پانی لے آئے، تو جب وہ تھوڑا سا بچا ہوا پانی حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست اقدس رکھا جس میں وہ پانی تھا، اور پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی اب وہ وضو کرتے چلے جائیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو پانی ہے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے وہ فوارے کی طرح بہہ کر نکل رہا تھا۔ تو لوگوں نے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے وضو کیا۔ تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ بارہا یہ معجزہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین میں لے جائے تو وہاں ایک بیر ناکا تھا، آپ سنیں اس کا انہوں نے نام و نشان بھی مٹا دیا۔ تو صحابہ کرام جب سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سارے جانور، سارے صحابہ، سارے کے سارے پیاسے تھے، کسی کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ تو پھر تلاش کیا گیا تو وہاں ایک کنواں مل گیا، اس کنویں کا پانی بہت ہی گہرا تھا، بہت ہی گہرا تھا، کسی کے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈور، رسیاں وغیرہ کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کنویں کے اوپر رکھا، جیسے ہی آپ نے دست مبارک اس کنویں کے اوپر رکھا تو وہ پانی نیچے سے جوش مارتے ہوئے اوپر تک آ گیا اور آپ کے دست مبارک سے نکل کر وہ پانی دائیں بائیں بہنے لگا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اچھا، جو پیاسے ہیں وہ پانی پی لیں، اپنے برتن بھر لیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، جنہوں نے نہانا ہے وہ نہا لیں۔ تو جب میں حج کی سعادت کے لیے اس بیر ناکا پر پہنچا تو ہمیں جو مقامات مقدسہ کی سیر کرانے والا جو آدمی تھے تو اس نے پاکستانی تھا تو وہ بہت عرصے سے وہاں رہ رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ کنویں کے ارد گرد آپ پانی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں بستیاں بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس رکھا تھا پانی بہتا رہا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ پانی اتنا ہی ہے، چاہے جانور پئیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، یہ پانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔